وہ غلاف میں ہم اس کو لپیٹتے ہیں اور سب سے اوپر رکھتے ہیں، وہاں بچہ ہاتھ نہ لگ جائے، بچہ اہانت ہو جائے گی۔ وہ بچہ کہتا ساری زندگی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، رکھے رہنے دیجیے۔ عزیزان محترم، جب میں خود ایک باپ ہوتے ہوئے کتاب نہیں کھولوں گا، بچہ کہاں کھولے گا؟ پھر سنڈے سیٹرڈے اسکول میں بھیجتے ہیں کہ بچہ جب یہاں سے نکلے تو آیت اللہ بن کے نکلنا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل تربیت کا گھر ہے، گھر میں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعاً اپنے آپ سے پوچھے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں عزیزان محترم، خود تجربہ کرتا ہے آدمی تو پھر کسی سے کہتا ہے۔ جتنے واٹس ایپ کے میسج میں پڑھتا ہوں اتنا قرآن پڑھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بولیں آغا صاحب وہ تو کام کے میسج ہوتے ہیں، پیغام ہوتا ہے، گھر والوں کے پیغام ہے، دوستوں کے پیغام ہے، بزنس کا کام ہے، خبریں، خوب اتنا نہیں، حد عقل آپ کتنے گھنٹے، ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے، کتنے گھنٹے آدمی میسج پڑھتا ہے، کتنے گھنٹے آدمی فیس بک کے اسٹیٹس پڑھتا ہے، کتنے گھنٹے آدمی باقی چیزیں پڑھتا ہے؟ کیا اس کی کچھ پرسنٹیج اس کا پیغام پڑھتا ہے کہ جس کے پاس ہمیشہ جانا ہے؟ خوب ہم ایک دوسرے کو تو بعض اوقات میسج میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ آپ آن لائن تھے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آج کل تو لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ بھگا پتہ نہ چل دے گا ہم آن لائن ہیں، لیکن وہ جو 24 گھنٹے آن لائن ہے اس سے کتنا رابطہ ہے؟ عزیزان دور ہو رہے ہیں، ہم دور ہو رہے ہیں، یہ اولاد اور نسلیں دور ہو جائیں گی ہم سے۔ بہدف زندگی نہیں ہے ہماری، اس کو بہدف کیجئے۔ جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ایک ایک شخصیت کا ایک ایک قدم بہدف تھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی کام بس ایسے ہی بس اٹھے اور سو کے اور انجام دے دیا، نہیں، ان کی زندگیوں میں ایک ایک کام بہدف تھا، بمقصد تھا۔ ایک ایک موومنٹ، ایک ایک چلنا، ایک ایک لفظ، ایک زبان، ہر ایک بات بہدف تھی۔ اور ہم بس اڑ گئے، کر لیا، سو گئے، کھا لیا۔ ہم میں اور ایک عام حیوان میں پھر فرق کیا ہے؟ کہ اگر ہم با مقصد نہیں ہیں، خدا نے ہمیں اور ان میں فرق یہی تو دیا ہے کہ ہمارے اندر نطق دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، تفکر دیا ہے، فکر دیا ہے، لیکن یہ عقل اور تفکر کیا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ حدیث تو لانی ہے، اس کا خلاصہ سا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی فکر کو راستہ دیتی ہے، یعنی حکم دیتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے۔ اس کی فکر اس کے قلب کی طرف، یعنی اس کے دل کی طرف، وہ پھر اس کے احساسات کی طرف، اس کے احساسات پھر اس کے اعضاء اور جوارح کی طرف پڑھتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، کہیں نگاہ اٹھتی ہے، کہیں زبان چلتی ہے، وہ یہاں سے ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اپنی اوپر کی جو باڈی ہے، سٹرکچر ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر تو اس میں عبادت، بندگی کا عنصر پایا جائے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اچھی بات کروں گا، اور اگر خوف خدا پایا جائے گا تو میں اپنی نگاہوں کو ہر جگہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر واقعاً اس کا رزق پر میرا ایمان پایا جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے بھی دینے میں کسی کو دریغ نہیں کروں گا۔ لیکن جب اوپر ہی کچھ اور ہے، یعنی اندر کی انجینئرنگ ہی کچھ اور ہے، تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے معاشرے میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب ایسے ہی ہو گیا یا مجھ سے ہو گیا، نہیں ہو گیا عزیزان محترم۔ کیسے ہو گیا؟ جو اندر سٹور کریں گے وہی ظہور کرے گا۔ ہم سٹور کیا کر رہے ہیں صبح سے شام؟ اللہ اکبر، میں مولانا صاحب نماز پڑھتا ہوں، میری توجہ نہیں ہوتی ہے نماز پہ۔ نماز پہ کبھی نماز کے وقت پہ توجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جوان کہتا ہے میں مولانا صاحب یونیورسٹی جاتا ہوں، مجھے مشکلات ہوتی ہیں، جوان ہے، میں کیسے بچاؤں؟ کہا نماز محراب، یعنی اپنے آپ کو جنگ کی جگہ ہے، یعنی جہاں پر تم اپنے آپ کو مضبوط کرو گے تو کل میدان میں کہیں بھی کھڑے ہو گے تم گرو گے نہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہیں جائیں تو کچھ نہیں، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جس کو کچھ آتا ہی نہ ہو وہ تو تیر کھائے گا،
جس کو گاڑی نہ چلانی آتی ہو وہ سڑک پہ جا کے لوگوں گاڑیوں میں گاڑیاں مارے گا، لیکن جو ٹریننگ لے کر آئے گا وہ روڈ پر صحیح گاڑی چلائے گا۔ لیکن اگر خلوت کے اندر اپنے پروردگار سے رابطہ کیا ہوگا تو جلوت میں چاہے تم کہیں پر بھی کھڑے ہوگے، تم اپنے پروردگار ہی کی طرف متوجہ ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے اندر کے سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے۔ یہ جو ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ آج اتنی بزرگ ہستی کا ذکر ہے، انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ خود بخود ہو گیا میرا بھتیجا تھا، نہیں، انہیں کو ڈائریکشن تھی، کچھ چیزیں تھیں۔ خدا بہرحال رحمت کرے اور آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرے سچے بھائی کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ وہ بڑے زبردست شعر کیے، بہرحال ہر جگہ ہم پڑھ تو بھی نہیں سکتے، یہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ وہ ایسے کیے کہ الہام ہے ابو طالب، تو یعنی ایسے نہیں تھا عزیزان محترم۔ جب ایک چیز دوسری چیز سے مل رہی ہے، وہ بھی رسول، وہ بھی خاتم الانبیاء، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پروردگار نے خود کہا ہو کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ صلی علی محمد۔ اور پھر اس نور سے پروردگار نے باقی ساری چیزوں کو خلق کیا۔ مگر پروردگار نے اتنا انتظام کیا رسول کے لیے، دنیا میں کوئی انتظام نہیں کرتا، ایسے ہی ہو سکتا ہے یہ سوال پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، پوچھا گیا کہ رسول خدا کے والدین کیوں چلے گئے دنیا سے جلدی؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نہیں چاہتا تھا رسول خدا کو یتیم کر کر، پروردگار نے اس چیز کو قائم کیا کہ کوئی شخص منت نہ گزار سکے، کوئی خلقت یہ نہ کر سکے کہ ہم اس کے ولی ہیں۔ پروردگار نے کہا خود میں اس کے لیے ہوں، اور پھر جس کو انتخاب کیا، جس کے دامن کو انتخاب کیا، وہاں پر رسول کی پرورش کی ہے۔